اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے، ان 7 آیتوں میں ہماری تقریباً جو زندگی ہے ایک انسان کی وہ گزرتی ہے۔ یہاں پر قرآن کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اصل میں قرآن ورسس انسان یا قرآن ورسس نگیٹیوٹی یا قرآن ورسس پازیٹیوٹی یا قرآن ورسس قرآن یا قرآن ورسس یونیورس، یہ سوچ کر ترجمہ نہیں کرتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے اس کے قرآن کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں پہنچتے نہیں ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ورسس یونیورس ہے۔ اب یونیورس کے اندر جو بھی چیز رہتی ہے وہ سب اس قرآن میں آ گئے، یعنی کہ انسان کو جو چاہیے ایک منیمم نالج یا علم وہ اس قرآن میں ہے انسان کو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، انسان کو انسان ورسس انسان لے لیتے ہیں کچھ لوگ، یا پھر وہ کیا کرتے ہیں جماعت ورسس جماعت لے لیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی جماعت ورسس دوسروں اپوزٹ کی جماعت جو ان کے مخالف جماعت ہے، اس طرح قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو پہنچتے نہیں ہیں اور زندگی میں بس ایک زندگی کے چکرویو میں پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں ہوش آتا ہے جب وہ ان کا انتقال کا وقت یعنی کہ زمین سے جانے کا وقت پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں اور میرے بزرگوں، یہ آپ کو سمجھنا ہے یہ 7 آیت بار بار کیوں پڑھنا ہے۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں خوشی ملے، زندگی سے خوش ہو، یا تو اسے چاہیے کہ یہ 7 آیتیں وہ بار بار پڑھیں۔ مطلب سمجھ لو کہ یہ جو گانا ہے یہ 7 سینٹنس کا یہ بار بار گائے۔ اگر یہ 7 سینٹنس کا گانا بار بار گائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ یہ 7 سینٹنس میں کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی چکرویو میں پھنسا ہوا ہے۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں یہ 7 سینٹنس کیا ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ نے دیکھا ان 7 سینٹنس سے پہلے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ، یہ اللہ مجھے تو ڈوم میں لے لے۔ دیکھو اعوذ یعنی کہ مجھے تو اپنے یعنی کہ حفاظت میں لے لے، باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ نگیٹیوٹی سے شیطان مطلب نگیٹیوٹی، یعنی کہ شیطان کا ایک جو حربہ ہے وہ نگیٹیوٹی ہے۔ تو شیطان کے جو حربے میں نگیٹیوٹی ہے اس نگیٹیوٹی سے تو مجھے اپنے اور اللہ کی جو پناہ ہے وہ پازیٹیوٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پازیٹیوٹی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے، اللہ کی چیزوں کو نگیٹیوٹی بتا کر، شیطان کی چیزوں کو پازیٹیوٹی بتا کر تمہیں اللہ سے شیطان کی طرف لے جاتا ہے۔ اب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم جو ہے شیطان کی طرف جا رہے ہو، لیکن شیطان چالاکی سے یہ کام کرتا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں اس بات پہ سمجھنا ہے کہ تمہیں نگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے، اور پازیٹیوٹی صرف اور صرف اللہ کی، ایشور کی، گاڈ کی اطاعت میں ہی پازیٹیوٹی ہے۔ اب اسے میں کبھی اور سمجھاؤں گا۔ تو یہاں پر شیطان الرجیم، اور خاص کر کے وہ نگیٹیوٹی رجیم کہتے ہیں بندہ خود سے اللہ کی نافرمانی کرے۔ بندہ کیا کرے؟ خود سے جو اللہ کی نافرمانی کرے، یعنی کہ خود سے اپنا نقصان کرنے کی طرف جائے، اسے کہتے ہیں رجیم۔ اگر ایک بندہ خود سے اپنا نقصان کرنے کی طرف جاتا ہے
تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو خاص کر کے یہ والی جو بات ہے کہ خود سے بندہ جب نقصان کرنے جاتا ہے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا، تو یہ ایکٹیویٹی اتنی خطرناک ہے کہ واقعہ میں آپ دیکھیں گے زمین جب سے بنی ہے، انسان جب سے زمین پر اترا ہے، تب سے لے کے آج تک ہم ایسے انسانوں کو نہیں بچا پائے جو خود سے بچنا نہ چاہو۔ ہاں، ہم ایسے انسان کو بچاتے ہیں جو بچنا چاہتا ہے۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ تو یہاں پر اصل میں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی جو زندگی ہے یہ 7 باتیں جو بتائی گئی ہے اسی باتوں کے ارد گرد گھومتی ہے، جیسے کہ بسم اللہ بسم اللہ، یعنی کہ زمین پہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی خدا کے پیچھے بھاگتا ہے، چاہے وہ خدا آسمان پر ہو یا پھر چاہے وہ خدا اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، چاہے وہ خدا رزق کے مطلب مالی شکل میں ہو، چاہے وہ خدا پاور کی شکل میں ہو، چاہے وہ خدا ہوس کی شکل میں ہو، چاہے وہ خدا کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے ارد گرد گھومتا ہو، تو ایک انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کہ ایک انسان کہیں نہ کہیں نقلی خدا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ سب نقلی خدا کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اس ایشور کے پیچھے بھاگے جس نے ابتدا کی ہے ان ساری کائنات کی۔ بسم اللہ، یعنی کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو رحمان ہے، یعنی کہ جو ڈائریکٹر ہے ان سب چیزوں کا، اور پھر رحیم ہے، پھر ہمیں تھوڑے وقت کے لیے مہلت دیا ہوا ہے، یعنی کہ ایشور کے پاس کوئی ایکسیپشنل چیز نہیں ہے، اس نے ایسی کوئی انکمپلیٹ چیز نہیں بنائی ہے، یعنی کہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہے اور کمپلیٹ ہے، صرف انسان کو چھوڑ کر۔ تو اسی لیے ایشور نے، اللہ نے، گاڈ نے کیا کیا ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے رحم کر دیا ہے، یعنی کہ رحیم کر دیا ہے۔ چلو اس تھوڑے وقفے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اگر تم ایشور کی یعنی کہ انسان کو تکلیف دیتے ہو، کسی دوسرے انسان کو، تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے سمجھنی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے ہمارے جتنے بھی مذہب بنے ہیں، چلیے اس کا ڈسکرپشن اور دیتے ہیں۔